السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم اللهم فقهنا في الدين یا رب علمنا علمك وكتابك وسنة نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الاعراف آیت نمبر 65 سے 72 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ جس طرح قوم نوح کی طرف ہم نے نوح کو بھیجا، اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھی بھیجا۔ محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ قوم عاد بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد ہیں، جو جنگلوں میں گھر بنا کر رہتے تھے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الفجر میں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کہلاتے تھے، اتنے دراز قد کہ تمام ملکوں میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے، جو حملے کی شدت اور قوت کے اعتبار سے بے مثل تھے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ حامیم السجدہ میں بھی فرماتے ہیں، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ تو جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، بہت زیادہ ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔ طوفان نوح کے بعد بھی ایک مدت حضرت نوح علیہ السلام زندہ رہے، پھر اس طوفان کے تقریباً 600 سال بعد حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا۔ یہ سام کی اولاد میں سے تھے، جو عاد عرب کی قدیم ترین قوم تھی، جس کے افسانے سب عرب کی زبان پر عام تھے۔ اس قوم کو عاد اولی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی شان و شوکت بھی ضرب المثل تھی، اور دنیا سے اس کا نام و نشان تک مٹ جانا بھی ضرب المثل بن گیا تھا۔ اسی شہرت کی وجہ سے عربی زبان میں ہر قدیم چیز کے لیے عادی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ کو عادیات کہتے ہیں، اور جس زمین کے مالک باقی نہ رہے ہوں یا مدت سے بنجر پڑی ہو اسے عاد الارض کہا جاتا ہے۔ اس قوم کا اصل مسکن احقاف کا علاقہ تھا، جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان الربع الخالی کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہیں سے پھیل کر ان لوگوں نے یمن کے مغربی سواحل اور عمان اور حضرموت سے عراق تک اپنی طاقت کا سکہ رواں کر دیا تھا۔ یہ قوم بڑی قد آور، مضبوط اور سرکش تھی۔ رہنے کے لیے زمین دو شہروں کے شہر بسا رکھے تھے،
بت پرستی میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بت پرستی سے منع کیا اور سمجھایا کہ یہ بت نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی سنوار سکتے ہیں، لہٰذا صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اور ہر قسم کے اختیارات اور تصرفات صرف اسی اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہیں، لہٰذا انہیں اپنی اس غلط روش سے پرہیز کرنا چاہیے۔ فرمایا قال الملأ الذین کفروا من قومہ، یہاں ملأ سے مراد ان کے جمہور، سردار اور قائدین ہیں۔ وہ کہنے لگے انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، بے شک تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور بے شک ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ یہ گمراہی ہے کہ تم ہمیں یہ دعوت دیتے ہو کہ ہم بتوں کی عبادت کو ترک کر دیں اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ سرداران قریش نے بھی مکے کے سردار قریش نے بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف دعوت دینے سے تعجب کرتے ہوئے کہا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا ہے؟ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، انہوں نے کہا میری قوم مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، میں احمق نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، یعنی میں اس طرح نہیں ہوں جس طرح تم سوچ رہے ہو، تم خیال کر رہے ہو، بلکہ میں تو اس اللہ کے پاس سے تمہارے لیے حق کو لے کر آیا ہوں جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے اور وہی ہر چیز کا پروردگار بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تو تمہیں صرف اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار اور تمہارا خیر خواہ بھی ہوں، اور یہ پیغمبروں ہی کی صفتیں ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اپنی امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں اور پیغام کے پہنچانے میں پوری امانت و دیانت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مشرکین کسی بھی قوم یا کسی بھی مقام سے تعلق رکھتے ہوں، وہ عموماً اللہ تعالیٰ اور اس کی فرما روائی کو بھی دنیا کے کسی بادشاہ اور اس کی حکمرانی کی طرح خیال کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے بادشاہ اکیلا اپنی پوری سلطنت پر، مملکت پر فرما روائی نہیں کر سکتا، نہیں سنبھال سکتا، بلکہ اس نے اپنے بہت سے مددگار بنائے ہوتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہ نے بہت سے مددگار اور معاون افسر بنائے ہوتے ہیں اور انہوں نے افسران کو اپنے ماتحت رکھا ہوتا ہے جنہیں وہ کچھ اختیارات بھی تفویض کرتا ہے، یعنی بادشاہ جو ہے کچھ اختیارات بھی ان کو دیتا ہے اور ان کی مدد ہی سے حکومت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بعض ہستیوں کو بعض چیزوں کے اختیارات دے رکھے ہیں جن کی مدد سے وہ کائنات کی فرما روائی کر رہے ہیں، کائنات کو چلا رہے ہیں۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو بھی ایک عام انسان کی طرح خیال کرتے ہیں جو اپنی بادشاہی کے انتظام اور اسے چلانے کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اور بعض ملکوں کے مشرکین یہ معاون ہستیاں فرشتوں کو قرار دیتے ہیں، یہ ممدود اور معاون ہستیاں فرشتوں کو قرار دیتے ہیں۔ بعض ملکوں کے مشرکین جو ہیں وہ فرشتوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدد اور معاون ہیں، مددگار ہیں۔ بعض دیوی دیوتاؤں کو، بعض سیاروں کی ارواح کو اور بعض اولیاء اللہ کو مددگار سمجھتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں یہ آ ہی نہیں سکتا کہ اللہ اکیلا بھی ساری کائنات کا انتظام چلا سکتا ہے۔ اس لیے جب ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ اکیلا ہی تمہارے سارے کے سارے کام سنوار سکتا ہے، اسے کسی معاون، کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ دو ہی باتیں ہیں، یا تو تم کم عقل ہو جسے یہ موٹی سی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی، یا پھر تم جھوٹے ہو۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، ہود علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ نہ میں نادان ہوں، نہ جھوٹا ہوں، نہ احمق ہوں، بلکہ اس اللہ کا جسے تم بھی رب اکبر تسلیم کرتے ہو پیغمبر ہوں، پیغام رساں ہوں، اور تمہیں اللہ ہی کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اپنے پاس سے تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا کہ خود ہی کوئی بات بنا کر اللہ کے ذمے لگا دوں، اور حقیقتاً میں تمہارا خیر خواہ بھی ہوں اور چاہتا ہوں کہ تمہیں کوئی روز بد نہ دیکھنا پڑے، اور یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ میں ایک امین اور دیانت دار آدمی ہوں، لہذا جو کچھ اور جتنا پیغام اللہ نے دیا ہے
وہ بغیر کسی کمی پیشی کے میں تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تم کو اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تم کو ڈرائے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا، یعنی اس احسان کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے بنایا ہے کہ مخالفت اور تکذیب کرنے پر جن کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام اہل زمین کو ہلاک کر دیا تھا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تم کو قد و قامت میں بڑائی اور بہت بڑائی عطا فرمائی، دیگر انسانوں کی نسبت اس نے تمہیں زیادہ طویل قد و قامت سے نوازا، جیسا کہ قصہ طالوت میں ہے، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، سورۃ البقرہ میں ہے کہ اس نے علم اور جسم دونوں میں اس کو زیادہ کشادگی دی ہے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم نجات حاصل کرو۔ آلاء سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات ہیں۔ بعض روایات کے مطابق عاد کے لوگوں کے قد جو ہیں اوسطاً 12 ہاتھ تھے۔ اتنے ڈیل ڈور رکھنے والے انسانوں کی قوت اور طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر انہیں رزق کی فراوانی بھی حاصل تھی، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کے احسان جتلا کر انہیں بتایا کہ دیکھو نوح کی قوم نے بت پرستی نہیں چھوڑی تو ان کا جو حشر ہوا وہ تمہارے سامنے ہے، لہٰذا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اس کی عبادت کرتے رہو۔ آگے ارشاد ربانی ہے، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منکم لینذرکم، کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنا دیا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تم کو قد و قامت میں بڑائی عطا فرمائی۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم نجات حاصل کرو۔ یہاں فرمایا قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں؟ اس مکمل آیت کا مفہوم اسی طرح ہے جیسا کہ کفار قریش نے بھی کہا تھا۔ سورۃ الانفال میں ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب ہی بھیج دے۔ محمد بن اسحاق وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ قوم ہود کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے ایک بت کا نام سدا اور دوسرے کا نام سمود اور تیسرے کا نام ہبا تھا۔ اسی لیے حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تحقیق تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے، یعنی تمہاری اس بات کی وجہ سے تمہارے اللہ نے
اللہ کی طرف سے تمہارے لیے عذاب واجب ہو چکا ہے۔ کہا گیا ہے کہ رجسن کا لفظ را جیم سیم کا لفظ جو ہے وہ را جیم زا سے مقلوب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ناراضگی اور غضب کے ہیں۔ ان نصائح کے جواب میں قوم نے وہی جواب دیا جو عام طور پر مشرکین دیا کرتے ہیں کہ ہم بھلا اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جبکہ ہمارے اسلاف ہم سے بہت زیادہ نیک اور عالم تھے، ہم تمہاری یہ بات کبھی بھی نہیں مانیں گے، اور اگر تم فی الواقع سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو وہ لا سکتے ہو، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، جس عذاب کی تم دھمکیاں دے رہے ہو لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ یہ یاد رہے کہ ایسے جواب صرف قوم کے سردار قسم کے لوگ دیا کرتے ہیں، جو سردار بڑے ہیں وہی لوگ دیا کرتے ہیں، اور وہ ایسے ہٹ دھرم کیوں واقع ہوتے ہیں اس کی وجہ میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں۔ باقی کچھ کمزور قسم کے لوگ ہر نبی پر ایمان لانے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہی حال حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ فرمایا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم مجھ سے ان بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کے تم اور تمہارے باپ دادا نے آلہہ نام رکھے ہوئے ہیں، آلہہ نام رکھ لیے ہیں، حالانکہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کی کوئی حجت اور دلیل نازل فرمائی ہے۔ اسی لیے اس اللہ نے فرمایا ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، کوئی دلیل نازل نہیں کی، تو تم بھی انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یہ رسول کی طرف سے اپنی قوم کے لیے ڈانٹ اور وعید تھی۔ قوم کے سرداروں کو ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تمہاری سرکشی اور گستاخانہ بے حیائی اس حد تک پہنچ چکی ہے تو بس سمجھ لو کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ رہی تمہارے معبودوں کی بات، جن میں سے تم کسی کو بارش کا دیوتا کہتے ہو، کسی کو ہواؤں کا دیوتا کہتے ہو، کسی کو فصلوں کا، کسی کو صحت کا، اور کسی کو مال و دولت کا، تو یہ نام بھی تم نے یا تمہارے باپ داداؤں نے ہی خود تجویز کیے تھے، تمہارے باپ داداؤں نے رکھے تھے۔ کسی آسمانی کتاب یا صحیفے میں یہ قطعاً مذکور نہیں ہے کہ اللہ نے فلاں قسم کے اختیارات فلاں ہستی کو سونپ دیے ہیں اور فلاں چیز کے اختیارات فلاں پیران پیر بزرگان دین کو سونپ دیے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے نام بکثرت پائے جاتے ہیں، مثلا فلاں بزرگ غوث جو ہیں، فلاں بزرگ کا نام جو ہے غوث ہے، وہ فریاد رس ہے، فلاں ولی داتا ہے، فلاں گنج بخش ہے، فلاں مشکل کشا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس دور کے مشرک ایسی صفات کو دیوتاؤں، دیویوں اور فرشتوں یا بعض ارواح کی طرف منسوب کرتے تھے، اور ہمارے زمانے میں یہ صفات بزرگوں کی طرف، پیروں فقیروں کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں، خواہ وہ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایسی باتوں کے لیے شریعت الہی میں کوئی سند نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ سنت سے کوئی سند، کوئی دلیل نہیں ہے کہ میرا فلاں ولی یا بزرگ مشکل کشا ہو سکتا ہے اور میں نے اسے ایسے ایسے اختیارات دے رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو تو نجات بخش دی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو جڑ سے کاٹ دیا، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ ان کے ہلاک کرنے کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی ایک دوسرے مقامات پر بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ ان پر ایسی نامبارک ہوا چلائی گئی کہ وہ جس چیز پر بھی چلتی تھی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحاقہ میں فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ اور رہے عاد
ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناش کر دیا گیا۔ اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا۔ اس ہوا کو، آندھی کو 7 راتیں اور 8 دن ان پر چلائے رکھا۔ تو اے مخاطب، تو لوگوں کو اس میں اس طرح گرے اس میں اس طرح گرے اور مرے ہوئے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ بھلا تو ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے؟ یعنی وہ ایسے گر گئے تھے، ایسے مرے پڑے تھے کہ جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اس میں سے تم کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ جب انہوں نے بغاوت اور سرکشی کو اختیار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نہایت تیز آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ ہوا ان میں سے ایک ایک شخص کو اٹھا کر فضا میں اچھال دیتی تھی، پھر بلندی سے سر کے بل نیچے گرا دیتی تھی، جس سے سر پھٹ کر تن بدن سے جدا ہو جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں سورۃ الحاقہ میں فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ یہ لوگ یمن میں عمان اور حضرموت کے درمیان رہتے تھے اور زمین کے دوسرے بہت سے علاقوں میں بھی پھیل گئے تھے، اور اپنی اس طاقت و قوت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی، انہوں نے ان علاقوں کے لوگوں پر غلبہ اور تسلط جما لیا تھا، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بجائے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جن کا تعلق اعلیٰ خاندان اور بہترین علاقے سے تھا۔ انہوں نے ان کو یہ حکم دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرائیں، اور لوگوں پر ظلم بھی مت کریں، مگر انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور آپ کی تکذیب بھی کی، اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور اور کون ہو سکتا ہے۔ ان میں سے تھوڑے سے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی پیروی کو اختیار کیا، مگر وہ اپنے ایمان کو چھپا کر رکھتے تھے۔ قوم عاد نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے رسول کو جھٹلایا، زمین کو فتنہ اور فساد سے بھر دیا، ظلم و زیادتی کی روش کو اختیار کیا اور ہر اونچی جگہ پر عبث نشان تعمیر کرنا شروع کر دیا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے گفتگو کرتے ہوئے ان سے فرمایا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارین فاتقوا اللہ واطیعون۔ سورۃ الشعراء میں اللہ فرماتے ہیں بھلا تم ہر اونچی جگہ عبث نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے، یہ سوچتے ہو کہ تم شاید ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، یعنی ظلم کرتے تھے لوگوں پر، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس کے جواب میں ہود علیہ السلام کے جواب میں انہوں نے کہا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ سورۃ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بولے ہود تم ہمارے پاس کوئی واضح، کوئی ظاہر دلیل نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہی تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا دیا ہے، دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، یقیناً میں ان سے بیزار ہوں۔ جن کی اللہ کے سوا عبادت تم کرتے ہو تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو، اور مجھے مہلت مت دو۔ میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں۔ زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ جب ان کی قوم کی سرکشی انتہا کو پہنچ گئی اور حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا چیلنج دے دیا تو ان پر تیز آندھی کا عذاب آ گیا جس میں شدید ٹھنڈک تھی۔ یہ آندھی ان کے زمین دوز گھروں میں گھس گئی اور مسلسل 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی، اور اس نے اس قوم کے ایک ایک فرد کو ان کے اپنے گھروں میں ہی اندر ہلاک کر ڈالا، اپنے گھروں میں ہی ان کو ہلاک کر ڈالا، اور وہ تن و توش رکھنے والی اور اپنی قوت و طاقت پر گھمنڈ کرنے والی قوم اپنے گھروں میں یوں گری پڑی تھی جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اس طرح اس قوم کا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ وہ چند لوگ جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے
حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے ایسے عذاب کی آمد سے پہلے ہی مطلع کر دیا تھا۔ وہ اپنے پیروکاروں کو، اپنے تابع داروں کو، اپنے ماننے والوں کے ساتھ ایک احاطے میں محصور ہو گئے، اور یہ احاطہ آندھی کی زد سے باہر تھا، یعنی ایک دائرہ کھینچ لیا حضرت ہود علیہ السلام نے، اور جو ایمان والے لوگ تھے وہ ہود علیہ السلام اس حصار میں، اس دائرے میں کھڑے ہو گئے، اور سبحان اللہ آندھی چاروں طرف آ رہی تھی، لوگ گر رہے تھے، مر رہے تھے اور اڑ رہے تھے، لیکن یہ اسی جگہ میں محصور دائرے میں کھڑے ہوئے تھے اور ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا تھا اس آندھی کا۔ یہ محفوظ و معمون تھے، اور قوم سمود بھی انہی کی نسل سے پیدا ہوئی، جسے عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے اسی قسم کا ذکر ہو رہا ہے، اور قوم سمود کا یعنی عاد ثانیہ کا انشاءاللہ ذکر آئے گا۔